السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے یقیناً پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مشکل ترین حالات سے جو ہے وہ اس وقت دنیا گزر رہی ہے۔ گلوبلائزیشن کا اس سے پہلے اس قسم کا نمونہ جو ہے وہ ہم نے نہیں دنیا میں دیکھا۔ پاکستان کی اگر بات کر لی جائے، پاکستان ان ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے جہاں اکانومی کی جو ہے وہ صورتحال اس تمام تر جو کرونا وائرس کے بعد پیدا ہونے والے حالات ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حالات جو اکانومی کے تھے وہ انتہائی مخدوش تھے، اور ملک جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے وہ اس قسم کی اطلاعات ملتی تھی کہ یہ آئی سی یو میں ہے، کبھی آئی سی یو سے باہر ہے، اور خزانے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر جو ہے وہ مختلف صورتحال ہمارے سامنے تھیں۔ ڈالرز کا بھی مسلسل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ روپیز ڈیویلیو ہوتے ہوتے اور جو ڈالر کی ہائیک تھی وہ بھی مسلسل جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مطلب پاکستان کی اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً مخدوش تھی۔ اس کے علاوہ متعدد ایسے ایشوز تھے جو پاکستان کو لاحق تھے، داخلی سطح پر اپنی جگہ اور خارجی سطح پر جو ہے وہ متعدد ایشوز تھے جنہوں نے پاکستان کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وائرس کی آمد جو ہے اس کے بعد ایک مسلسل ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور قید و بند کی ایک صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پریشانی میں گرفتار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد ایسے مسائل ہیں جو پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چیز کا بڑا زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد ایک طویل مدت لاک ڈاؤن کی صورت میں جو ہے پاکستان میں کسی بھی قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی، وزیر اعظم پاکستان کے بقول خود وہ یہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ 8 سے 10 کروڑ افراد جو ہے وہ غربت کی لکیر کے آس پاس ہیں، کچھ نیچے ہیں کچھ، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یقیناً پاکستان کی آدھی آبادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کے بعد اس وقت جو معاشی پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال رہی پاکستان کی، وہ کسی بھی قسم کا کوئی پینک ہم نے نہیں دیکھا، کوئی لائن آرڈر کی سچویشن ہم نے نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یقیناً حکومت کی کارکردگی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہت بہتر رہی، اور اس کے بعد اور یا اس کے ساتھ ساتھ مقیر حضرات کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس وقت معاشرے میں ہمیں نظر آیا، جس کے بعد جو ہے پورے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل مستحکم ہے، اور کسی بھی قسم کی کوئی لائن آرڈر کی سچویشن یا کوئی ایسی انہونی ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جس کے بعد جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ اپنی جو اس وقت کے حالات ہیں اس پہ سوچنا پڑتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک انٹریکشن ان کا ڈیولپ ہے، لیکن کوئی کنسنسس ایسا ڈیولپ نہیں ہو پا رہا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت کے پہیے کو اور یہ کرونا وائرس سے جو بچاؤ کی جو تدابیریں ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کر چلا جا سکے۔ دوسری طرف ایک بڑا اہم پہلو ہے وفاق اور صوبے کے مابین جو ہے ایک تسلسل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی کنسنسس جو ہے وہ ابھی تک ایسا ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی مستحکم فیصلے ہمارے سامنے ہو سکیں۔ تاجر برادری سے حکومت سندھ جو ہے وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف میکینزم بھی جو ہے وہ طے پا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ کہیں کچھ ایس او پیز طے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ان ایس او پیز کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو صبح کے جو اوقات ہیں شام 5 بجے تک کے، اس میں ہمیں بازاروں میں ایسا رش نظر آتا ہے کہ تمام تر یہ لاک ڈاؤن کا جو پروسیس ہے اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فیل ہوتا جا رہا ہے، اور کسی بھی قسم کی جو تدابیر استعمال کی جا رہی تھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہیں۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں منظور ملک صاحب ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر ڈاکٹر عطاء الرحمان، اس وقت وزیر اعظم کی جو ٹاسک فورس ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اور بالخصوص کرونا وائرس کے حوالے سے اس میں بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی تاجر صدر ہیں کراچی تاجر اتحاد کے شرجیل گوبلانی صاحب۔ سب سے پہلے میں شرجیل گوبلانی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ شرجیل صاحب، کیا موجودہ صورتحال ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلسل جو ہے وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، جو شہر کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بازار اگر کھلتے ہیں تو بالکل جم غفیر ہوتا ہے۔ مطلب اس تمام تر صورتحال میں آپ جو چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی جو تدابیریں ہیں وہ دونوں ایک ساتھ چل سکیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، افسوس اور المیہ یہ ہے کہ آج 41 روز گزر چکے، اور 41 روز گزرنے کے دوران ہمارے تاجر برادری کو شہر میں، سمجھے کراچی شہر میں یا اس ملک کے اندر لاوارث کر دیا گیا، جو کہ معیشت کا پہیہ بھی چلاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بیک بون ہے، جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے، یہ وہ سیکٹر ہے جو زیادہ تر لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انڈسٹری کے اندر 600 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہزار دکانیں ہیں، اور 1000 دکانوں کے درمیان کم از کم 2 سے 2500 3000 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جو اسکلڈ لیبر یا ان اسکلڈ لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے، لیکن
پچھلے 41 دن کے اندر صرف ہمارے ساتھ مذاکرات کے نام پہ تماشا کیا جا رہا ہے, ایس او پیز کے نام پہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا پرابلم اس وقت کھڑا ہو چکا ہے کہ چھوٹے تاجر جو ان کی امید ہم تھے, اب ان کی امید ہم سے بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت پینک کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو نیچے کا جو طبقہ تھا اس کو مخیر وزارت کی طرف سے ایڈ مل گئی, راشن مل گیا, کسی نہ کسی طرح سپورٹ ہو گئی. لیکن میں آپ کو ابھی سے بتاتا چلوں کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور چھوٹا تاجر اب آج پریشانی کا شکار ہے. آج آپ نے صبح دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ای کامرس کے ذریعے جو ہم نے بزنس کرنا ہے اپنے شاپ پہ جائیں گے, وہاں سے جو بھی ہماری ایس او پیز ہے وہ مکمل کر کے ہم اپنی دکانوں میں بیٹھ جائیں گے اور جو ہے یہ آن لائن کاروبار شروع کریں گے, جو کہ بہت مشکل ہے. پاکستان میں اس کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے, کراچی میں کوئی اس کا خاص ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو ایک امید تھی کہ آج کوئی کاروبار شروع ہو جائے گا اور ہم جا کے اپنے بچوں کی روزی کمانا شروع کریں گے. اور لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ جو ہے روڈوں پہ صبح موجود تھے. ایک پینک کی سچویشن کریٹ ہوئی, پھر بھی ہمارے تاجر رہنماؤں نے اس سچویشن کو بھی آج اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جس سے کوئی حالات خراب ہوتے یا گمبھیر صورتحال ہوتی. لیکن وفاق اور پروونشل گورنمنٹ دونوں سے ہم نے رابطے کیے, ہم نے گورنر سندھ سے ملاقات کی, ہم نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا, ایون کہ ہم نے صدر پاکستان کو خط لکھا. المیہ یہ افسوس یہ کہ ہمیں اس خط کا جواب تک نہیں دیا گیا. جی صاحب, سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کیجئے نا کہ یہ تھوڑی بہت ایس او پیز جس پر آپ کے معاملات طے پا جاتے ہیں, اس کے بعد جب بازاروں کا رخ آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایس او پیز آپ کیسے فالو کریں گے. ہر دکان پر جو ہے وہ ایک رش ہوتا ہے, ایک جمعہ بازار لگ جاتا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کیسے مینٹین کریں گے؟ یہ ایشورنس تو آپ دیتے ہیں گورنمنٹ کو. دیکھیں, یہ جو دودھ کی دکان پہ یا راشن کی دکانوں پہ ایس او پیز جو بنائی گئی تھی اس کے لیے کوئی میکینزم سیٹ نہیں کیا گیا تھا. وہ تو حکومت نے خود بنائی, خود لاگو کی, نہ دکاندار کو پتہ ہے نہ کسی چیز کو تیاری کی گئی. جب ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آپ نے اسی پہ جانے دیا. ایس او پیز تو فرسٹ ٹائم آج جو ہے امپلیمنٹ ہونی تھی ٹریڈرز کے اوپر, اگر آن لائن بزنس وہ شروع کرتے. آج بھی وہ کچھ ہی مارکیٹوں میں کچھ ہی دکاندار کچھ کام شروع کر پائے ہیں اور ایس او پیز کا ان کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں, ہمیں کہا جا رہا ہے انفرا ریڈ تھرمل گن جو ہے اس سے ہم بخار چیک کریں, مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ہم نے آج مارکیٹ میں معلومات کی 2400 کی گن 24,000 روپے میں بھی مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے. کوئی فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ خود بھی تو اپنے طور پہ کرے نا. ہم تو ایس او پیز پہ جب عمل کریں گے جب ہمیں آپ دکانوں پہ جانے دیں گے, ہمیں تو دکانوں پہ جانے نہیں دیا جا رہا. اور جو مارکیٹوں میں جمع غفیر آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ تو دیکھیں نا, یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن پچھلے 41 دن سے کس دن لاک ڈاؤن لگا ہے. لاک ڈاؤن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بینک بھی بند کر دیتے, آپ پورٹ بھی بند کر دیتے, آپ تمام کاروبار بند کر کے ہمیں 14 دن کے لیے بٹھا دیتے اور اس کے بعد آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا. آپ نے شروع کے جو 14 دن تھے وہ ضائع کیے, سیکنڈ اسپیل آپ نے ضائع کیا, تیسرے اسپیل کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں, کل وہ بھی ختم ہو رہا ہے. جی منظور ملک صاحب, یہ موجودہ جو صورتحال ہے, آج کا جو لاک ڈاؤن ہے, یہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اگر 5-10% تاجروں کو اجازت دے بھی دی جائے گی تو وہ جو سائیکل ہے کاروبار کا وہ تو نہیں چل پائے گا. میں آج کل سر یو ایس اے میں ہوں اور میں آیا تھا اپنے دوست کے بیٹے کی شادی کے لیے, اور وہاں پہ فلائٹ آپریشن سسپینڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں. تو ایک اگر آپ دیکھیں تو مجھے ٹیکنیکلی چانس ملا کہ امریکہ میں لاک ڈاؤن کیسے کیا جا رہا ہے. میں اس وقت ورجینیا میں ہوں. دیکھیے, دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بلا کے اپنے جو بزنس مین ہوتے ہیں, یہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں کہ یار یہ ایشو ہے, اس کو ایسے سیٹل کرنا ہے. تو انہوں نے بڑا سمپلسٹ وے استعمال کیا کہ انہوں نے 6-6 فٹ کے اوپر ایک مارکنگ لائن لگا دی اور کہا کہ آپ آنے کا راستہ اسٹور کے اندر اور رکھ دیں, باہر جانے کا راستہ اور کر دیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو بندہ اسٹور کے اندر جاتا ہے وہ ایک لمٹ سے زیادہ نہیں جانے دیتے کہ یار لوگ گئے ہوئے ہیں, وہ باہر نکل آتے ہیں تو آپ چلے جانا. اچھا, اور لوگوں کو ایک آپ نے ایجوکیٹ کیا کہ سوشل ڈسٹینس سے ان کی اپنی جانوں کو فائدہ ہے اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم اتھارٹیٹو کنٹریز ہیں. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ اپنی پاورز کو دکھانا چاہتے ہیں. میں نے یہاں کسی ڈپٹی کمشنر کو ریڈ کرتے نہیں دیکھا, کسی ڈپارٹمنٹ کو کسی اسٹور کے اوپر چڑھتے نہیں دیکھا, آپ کا اسٹاک کیا ہے آپ کی. دیکھیے, لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کاروبار کر سکیں. یہ جو ہم نے ٹرینڈ پکڑا ہوا ہے نا سر کہ لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ مخیر حضرات, بعد میں اسی مخیر حضرات کی لائن میں بہت سارے ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد کیے. دیکھیے, ہمیں لوگوں کو کاروبار کرنے دینا ہے, ہمیں لوگوں کو انڈسٹری چلانے دینی ہے, ہم نے ایز آف بزنس کرنا ہے, ہم نے کاسٹ آف بزنس کرنا ہے, اور حکومت نے اپنے ایس او پیز کے تحت اپنے آپ کو وڈرا کرنا ہے تاکہ لوگ آسانی سے ایک سسٹم میں جا کے کاروبار کر سکیں, ہر وقت گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بڑے بڑے سٹورز ہیں, میں ان پہ گیا بھی ہوں, شاپنگ بھی کی ہے, چیزیں بھی کی ہیں, بٹ انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت نہ آئیں,
یا آپ چیک کر کے آئیں کہ اس وقت رش آورز کیا ہوں گے. تو آپ جاتے ہیں اپنی ایک پارکنگ ڈھونڈتے ہیں, اگر آپ کو رش نظر آتا ہے تو آپ اس میں نہیں جاتے. پھر انہوں نے ایک سمپلسٹ وے رکھا, یہ میری ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ میری دکان سے اگر کوئی بندہ نکلے اور اس کا ٹیمپریچر ہو, کوئی یہاں ٹیمپریچر چیک نہیں کرتا. ہاں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوگی وہ ہاسپٹل جائے گا اور ہاسپٹل والے اس کو ڈیل کریں گے یا ٹریٹ کریں گے. میری یہ تو ایک آرگنائز معاشرے کا, اور آپ آپ پاکستانی معاشرے کو کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی تو سر بالکل میں مختلف یہ ہے. سمجھتا ہوں کہ کیا ہمیں منصور بھائی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں یا ہم رونے کے لیے آئے ہیں. ہمیں معاشرے کو آرگنائز کرنا ہے. اس کی پرسنٹیج کا فرق ہو سکتا ہے, اس کے اندر ڈسپلن کا فرق ہو سکتا ہے, بٹ ہم نے فالو تو انہیں کو کرنا ہے جو سکسیسفل معاشرے ہیں. اگر ہم ان کو سکسیسفل کو نہیں لیں گے تو ہم بیگر رہیں گے, اور اگلے سالوں میں یہ معاشرہ بھی شاید ہمیں اس طرح امدادیں نہ دے سکے جو ماضی میں دیتے رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پہ 3 سٹیپ تو لیں نا جی. ایک ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹیپ, اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہیں کہ جو بزنس مین ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک SOP بنائیں جو ورکیبل ہو, جو انڈرسٹینڈیبل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کریں. یہاں پہ ایک بڑے سے بڑے اسٹور پہ آپ چلے جائیں, 1 روپے کا ایڈوانس ٹیکس نہیں دیا ہو اس نے ٹیکس اس وقت دینا جب اس کی پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوگی. تو آپ اپنے ہمارے جو تاجر لوگ ہیں وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈاکومنٹیشن چین کو ہم نہیں کر سکتے, اور یہی شاید فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ہم نے جو اپنے SOP جمع کروائے ہیں اسی میں ہمیں پرابلم ہے. آپ نے زندگی کو لوگوں کو آسان کرنا ہے کہ ہر آدمی اپنے کاروبار کو بھی کر سکے, اپنی دکان بھی چلا سکے. میری فیکٹری میں اگر کوئی کورونا کا بندہ نکل آتا ہے تو اس کی FIR میرے پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈنگی کا رواج تھا, آپ نے اس میں بھی زیادتی کی لوگوں کے ساتھ. اس کا مجھے آپ میرے ساتھ ہاٹ لائن ڈیل کریں, اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو میں آپ کو کال کروں, آپ کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ اس کو پکڑے, اس کو ٹریٹمنٹ دے, اس کو سہولت دے, نہ کہ آپ اس انڈسٹریلسٹ کو ڈرائیں کہ جی اگر آپ کے پاس سے کوئی ورکر نکل آیا تو پھر آپ کے اوپر ہوگا. نہ میں ٹیمپریچر دکان پہ چیک کر سکتا ہوں دکان کے اندر جانے والے کا, نہ میں آنے والے کا چیک کر سکتا ہوں. ہاں میں آن لائن بزنس کر سکتا ہوں, اس کے لیے گورنمنٹ مجھے فیسیلیٹیٹ کرے. یہ تو بہرحال پاکستان میں پریکٹس شروع ہو گئی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے تاجر یا بڑے مال جو ہیں وہاں پر تو یہ تمام پریکٹس نظر آ رہی ہیں, لیکن لوکل سطح پر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سر نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کورونا کا بندہ ہے تو وہ کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. ہمیں یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یار تیری وجہ سے اور بھی لوگوں کو بیماری لگے گی, تمہیں بھی نقصان ہوگا, تمہاری فیملی کو ہوگا, اس لیے ہاسپٹل جاؤ اور ہاسپٹل کے SOPs آپ ڈیل کریں. یہ ایک اچھا وقت ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹل کی کیپیسٹی, اپنے ڈاکٹرز کی کیپیسٹی, اپنی پیرامیڈیکل سٹاف کی کیپیسٹی, اس کو بھی ڈیل کریں. اور میں پھر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سر SOP وہ ہونے چاہیے جو انڈرسٹینڈیبل ہوں, ورکیبل ہوں. یہ جو اتھارٹیٹیو ہے نا جی کہ پھر آپ ایسے مشکل SOP بنائیں گے کہ بعد میں چند لوگوں کو آپ الاؤ کر دیں گے اور چند لوگوں کو آپ دبا کے رکھیں گے اور رشوت کا بازار گرم ہوگا. ہم لوگ مرنے کے اوپر بھی پیسے لیتے ہیں. ایسی ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, یہ جو بہرحال ایک بہترین وقت بھی ہے آپ کے لیے, تو مشکل حالات میں جو ہے بہت ساری چیزوں کو آرگنائز کیا جا سکتا تھا. آپ کے خیال میں ایسے کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ اس تمام سسٹم کو آرگنائز کیا جائے, اس میں بہتری لائی جا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو اس وقت مسئلہ ہے, میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس بیماری میں پاکستان میں. اور تو آپ کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ صرف 5-6 ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ روزانہ, جبکہ آپ کی 22 کروڑ افراد ہیں اس ملک میں. تو آپ کو کم از کم 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کرنے چاہیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. آپ اس وقت 6,000 ٹیسٹ کرتے ہیں, 10% اس کے ریزلٹ پازیٹیو آتے ہیں. ان کو آپ کہتے ہیں 600-700 لوگ بڑھ گئے ہیں اس میں. ایکچولی کیا تعداد ہے آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے. رینڈم ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں میں سمٹمز نہیں ہیں ان کو آپ ٹیسٹ کریں رینڈملی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو سکے ہیں. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت ٹیسٹنگ کا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے اس کو ٹریکنگ کا, جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس کے اندر وہ کن کن لوگوں سے کانٹیکٹ میں آئے ہیں پچھلے 2 ہفتے کے اندر, ان کو جو ہے ٹریسنگ کرنا اور ان کو ٹریس کر کے ان کو ٹیسٹ کرنا, وہ بھی جو ہے بہت کم ہو رہا ہے. ابھی تک جس پیمانے پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ پلان تو ہے گورنمنٹ کا, لیکن وہ نہیں ہو پا رہا. آپ دیکھیں گے مغرب کے اندر 20-20 ہزار, 50-50 ہزار لوگوں کو امپلائی کیا گیا ہے خالی ٹریسنگ کے لیے کہ وہ ٹریس کر سکیں. ایک آدمی کو ٹیلی فون کر کے پھر جا کے اس کے سیمپل لیے جا رہے ہیں اور چیک کیے جا رہے ہیں. یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا بڑا مسئلہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے کیپیسٹی جو ہے اس وقت 24-25 مشینیں ہیں پوری پاکستان میں جو PCR مشینز ہیں,
ان کی کیپیسٹی کوئی 20,000 ٹیسٹ روزانہ کی ہے. باقی کئی 100 مشینیں جو ہیں یونیورسٹیز میں اور ریسرچ سینٹرز میں بند پڑی ہوئی ہیں. ٹیکنیشین جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, لیکن اس کو آرگنائز کر کے ہمیں سینٹرلائز ان کو دینا چاہیے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب اس سے بڑا فیلئر آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مشینز اویلیبل ہیں لیکن اس کو آج تک آپ یوٹیلائز نہیں کر سکے. کیپیسٹی بلڈنگ کی جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم تو انیشیل اسٹیج پہ بھی نہیں ہیں. بھائی جو مشینز اویلیبل ہیں اور جو اس میں استعمال ہو رہی ہیں ان کی 20,000 کیپیسٹی ہے, لیکن 6,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ. اور جو مشینیں بند پڑی ہوئی ہیں یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر میں وہ تو بند پڑی ہوئی ہیں, وہ کئی 100 مشینیں ہیں اس وقت موجود. ان کو لینا چاہیے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. ان سینٹرز کو گرانٹ دے دے گورنمنٹ کے حساب سے پیسے ہم دیتے ہیں, یہ مشینز اور ٹیکنیشین آپ ہمیں دے دیجیے. اور جہاں پہ لیول فیسلٹیز ہیں اس طرح کی جو بی ایس ایل لیول 2+ یا 3 فیسلٹیز جہاں ہوتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ان کو انسٹال کر دیا جائے. یہ 2 روز کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ آپ کے پاس بڑی تعداد میں جو ہے وہ مشینز اویلیبل ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت جو موجودہ معاشی صورتحال ہے یا معیشت کا جو پہیہ ہے پاکستان کا, بالخصوص کاروباری طبقے کی اگر بات کر لی جائے تو وہ کس پریشانی کا شکار ہے. جیسے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے فرمایا کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے آپ کے پاس جو ہے وہ مشینز اویلیبل ہیں لیکن ابھی تک ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی میکینزم ڈیولپ نہیں کیا جا سکا, جو کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً کمپینز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. زبانی جمع خرچ کی اگر بات کر لی جائے تو وہ بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے, حکومت کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے, لیکن جو پریکٹیکلی اسٹیپس اٹھانے تھے وہ ہمیں واضح طور پہ نہیں دکھ رہے ہیں. دوسری طرف تاجر برادری سے جب ہماری بات ہوتی ہے, شجیر گولانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجیر صاحب, اس وقت کیش فلو جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کتنے عرصے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی جو صورتحال ہے اسی طرح چلتی رہے گی؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارے پاس کیش بالکل ختم ہو چکا ہے اور اس فرسٹ کو ہم لوگوں کو اپنے اسٹاف کو تنخواہ دینے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے روز اول کی طرح کہ ہم اس ماہ کی تنخواہیں نہیں دے پائیں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویکینڈ بڑا خطرناک ہے. اور یہ جو گورنمنٹ آپ کو جو ہے وہ پیکیجز اناؤنس کر رہی ہے, جو مختلف طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, آج 75 ارب کا جو پیکیج فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اس میں جو سب سے زیادہ زور دیا کہ ہم بجلی کے 3 ماہ کے بل تاجروں کے ادا کر دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے. بھائی جب دکانیں ہی نہیں کھلیں تو ہمارے بل کیا آئے گا؟ میٹر رینٹ آئے گا, تھوڑا بہت بل آئے گا. آپ ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہمیں پیسے چاہیے, اس وقت کیش چاہیے. آپ امداد دیتے تو بہت اچھی بات تھی, لیکن آپ امداد نہیں دے سکتے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے تو آپ کو 2 چیزیں آپ کو آفر کی ہیں جو کہ ہم نے سی ایم صاحب کی میٹنگ میں بھی کی اور گورنر صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وداؤٹ انٹرسٹ لون دے دیں, کیونکہ چھوٹا تاجر کہیں بھی بینک سے سود کے معاملات میں پڑ نہیں سکتا. آپ 1 ٹائم سروس چارجز لے لیں, واٹ ایور جو آپ چاہتے ہیں, ہم آپ کو 1 ٹائم سروس چارجز کی مد میں وہ پیسے دے دیتے ہیں. آپ ہمارے کو 2 سال 3 سال 5 سال جو آپ کو سوٹیبل ہو پر منتھ کے حساب سے ہم آپ کو انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کر دیں گے. آپ ہمیں وہ لون دے دیں, یا اگر آپ وہ بھی نہیں دینا چاہتے تو کم از کم جو ہم لوگوں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے, جس تاجر نے جتنا ٹیکس پے کیا ہوا ہے, چاہے انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس, آپ ہمیں وہ واپس کر دیں 2 سال کا, اور اگلے 5 سالوں میں قسطوں میں وہ بھی واپس لے لیں. ہم تو آپ سے صرف اور صرف لون مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی صرف اور صرف ہم نے اپنے جو ہے اسٹاف کی تنخواہیں دینی ہے اور اپنا کچن سنبھالنا ہے. ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی جو میں نے بات سنی ہے, میں تو بڑا حیرت کر گیا ہوں, کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر جگہ جو ہے نااہل لوگ بیٹھے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی ہمارے شخصیت ہیں اس ملک کی, اور جو بات انہوں نے بتائی تو اگلے 6 مہینے بھی ہمیں تو نہیں لگتا کہ کھول پائیں گے. اگر آپ ایک دن میں 500-600 ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کب جا کے اس کرونا سے نجات پائیں گے؟ یا آپ لوگوں کو مروا دیں گے اپنی نااہلی سے, اور اس کا پھر جو بھی نزلہ ہے وہ عام لوگوں پہ ڈال دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی کسی قسم کا قانون اور انصاف تو نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں ایس او پی جو بنائی ہے اس میں آپ بول رہے ہیں کہ جو ہماری پریس میں جو بندہ آئے گا اس کو کرونا ہو گیا تو اس کا رسپانسیبل ہم ہیں, اور اس پہ جرمانہ آپ لگا رہے ہیں 2 سے لے کے 10 لاکھ روپے تک. ارے بھائی آپ ہمیں کس طرح مارنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں بتا دیں نا, ایک ہی دفعہ زہر دے دیں, ہم کھا کے مر جائیں, اپنے بچوں کو بھی مار دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی مار کے ہماری جان چھوٹ جائے. ہم کس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کہ جس طرح لوگ ہمارے کو روڈ پہ پکڑ کے بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں, لوگ ہم سے توقع وابستہ کر کے بیٹھے تھے, ان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ تھوڑا سا ہم پہ رحم کریں. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں,
ہم نے آپ کو جو ٹیکسز دیا ہوا ہے, جو ٹیکس میں ہم نے پیسہ دیا ہوا, ہمارے پیسہ ہم کو واپس کر دیں نا, ہم آپ کو وہ بھی لون کی شکل میں واپس کر دیں گے دوبارہ. آپ کیوں ہم لوگوں کو کسی حالت میں بھی جینے نہیں دینا چاہ رہے؟ جی منظور ملک صاحب, صورتحال جو ہے وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. صورتحال اسی طریقے کی ہے. کیش فلو جو ہے پاکستان میں بالکل جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے, یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ دراصل لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے. تو جو آپ حفاظتی اقدامات کی بات کرتے ہیں, آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بھی ویسٹرن سوسائٹی سے. حالات پاکستان کے انتہائی مخدوش ہیں اور مزید مخدوش ہو سکتے ہیں. جی میں منصور بھائی یہی بات کر رہا ہوں, اور ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی ہے. بالکل دیکھیے ہماری کیپیسٹی ہے, ہم صرف اس کو ایڈمنسٹریٹو جو اپنی اتھارٹی ہے نا اس سے ضائع کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستانی جو ہیں ہمارے ہی ایسٹ ہیں, اور ہمیں تو پہلے سے جاب چاہیے. دیکھیے پاکستان کی آبادی 22 کروڑ پلس کی ہے, تو 5 کروڑ لوگوں کو تو جاب پہ جانا ہے, تو وہ اپنے گھر کو چلا سکیں گے نا. تو ہمیں تو جاب کریٹ کرنی تھی. عمران خان صاحب بھی جب آئے تو انہوں نے 2 باتیں ہماری مانی اور ان کو سپورٹ بھی کیا. ایک تھا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے, اور دوسرا یہ کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کنٹرول کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایس او پیز کی جو بات ہم کر رہے ہیں ابھی, وہ یہ ہے کہ اس میں مجھے بتا دیں کہ ترقی یافتہ ملک اور نان ترقی یافتہ ملک میں کیا فرق ہے. کہ اگر آپ کہیں کہ دکاندار اپنے پاس آنے کا راستہ یا مارکیٹ میں آنے کا راستہ اور رکھیں اور جانے کا راستہ اور رکھیں, اور ایک وقت میں زیادہ لوگوں کو نہ آنے دیں, اور 6 فٹ کے اوپر ایک مارکنگ کر دیں کہ ایک کسٹمر 6 فٹ پیچھے کھڑا ہو کے انتظار کرے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی کاسٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک مارکنگ ہے. ایک پینٹ کا ڈبہ ہو تو پوری مارکیٹ کی لائننگ ہم لگا سکتے ہیں, اور ہمارے لوگ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں سے اتنا ہی پیار ہے جتنا کسی اور کو ہوگا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹولی اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اپنے اختیارات کو بڑھا کے چڑھا کے استعمال کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پھر جا کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اپنے تعلقات سے سوار کرتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, اور وہ ایسے ایس او پیز بنا دیتے ہیں جو پریکٹیکل نہیں. دیکھیے مسئلہ بڑا سمپل ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا ابھی وال مارٹ میں چلے جائیں, آپ مجھے کہیں کہ میں ویڈیو بنا کے بھیج دیتا ہوں, آپ بی جے اسٹور پہ چلے جائیں, آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں, انہوں نے صرف آنے کا راستہ اور جانے کا اور 6 فٹ کے اوپر مارکنگ کر دی. آپ یو ہیو ٹو ویٹ فار 6 فٹ, ٹھیک ہے جی, اور ایک لمٹ سے زیادہ کسٹمر نہ اندر جائیں, اس کو انہوں نے مینج کیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کون سی سائنس ہے, کون سے وسائل ہیں, کون سی چیزیں ہیں. اور دوسری چیز, اگر وہاں سے کوئی کورونا کا پیشنٹ نکل آیا تو وہ دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے, میری ذمہ داری یہ ہے, یا میری فیکٹری سے کوئی بندہ نکل آتا ہے یا اس کو ہو جاتا ہے تو میرا کام ہے اس کو میڈیکل ایڈ تک پہنچانا, پھر آگے میڈیکل پروفیشنلز کا کام ہے اس کو ڈیل کرنا, اس کو کرنا. یہ طریقہ نہیں ہو سکتا سر, اس طرح فیکٹریاں نہیں چلائی جا سکتی. یہ ہم نے پیچھے بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھا, جب ہمارے ہاں ڈینگی کا بہت سارا مسئلہ بنا تو ہم نے یہ بات بار بار گورنمنٹ سے کہی کہ آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دیں. دیکھیں پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کریں, کاروبار کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کی طرف لے کے جائیں. یہ آپ کتنے دن اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے یا لوگوں کو مجبور کر کے یا لوگوں سے مانگ کے لوگوں کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں. ان کے بچے بھی پیدا ہونے ہیں, انہوں نے میڈیکل بھی لینا ہے, انہوں نے لیکن صورتحال تو جو ہے وہ جو نظر آ رہی ہے وہ تو بڑی پیچیدہ نظر آتی ہے کہ اگر یہ کیش فلو جو ہے وہ اسی طریقے سے ختم ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس جو گھر میں پیسے رکھے ہوئے تھے اس کا استعمال کب تک ممکن ہوگا, وہ کتنے عرصے چلے گا, کوئی میکینزم اگر نہیں ہوگا تو آپ کے خیال میں کیا صورتحال بنے گی؟ سر ابھی دیکھیں نا, ہم لوگ اپنے امپلائیز کو سیلری دے رہے ہیں تو 1 مہینہ تو ہم نے کسی طرح دے دی. کیا ہمارے پاس اتنے ریسورس ہیں؟ اور پاکستان کی اکانومی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کریڈٹ کی اکانومی ہے سر, لوگ مجھے ادھار دیتے ہیں, میں ادھار آگے دیتا ہوں, اس کے پاس اگر کمائی آئے گی تو وہ میرے پیسے واپس کرے گا, ورنہ لڑائی جھگڑے فساد اور یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. ہمیں پاکستان کو بالکل ٹرولی جو سچ ہے نا اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ صبح کماتے ہیں, رات کو کھاتے ہیں, ان کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے سوائے چند خاندانوں کے جن کو گورنمنٹوں نے 1986 سے آنورڈ سپورٹ کیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایسی پالیسیز کیوں نہیں لے کے آتے کہ لوگ جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ کاروبار کر سکیں, اور نیشنل جو ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان سے ہم جان چھڑائیں. بجلی کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, آپ اس کو ڈیل کریں, اپنی ایڈمنسٹریٹو کو پاور جو ہے اس کو کنٹرول کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت ہے ہمارے دلوں میں کہ آپ کے پاس مشینیں ہیں, اکوپمنٹ ہے, آپ اس کو لائیو کریں. یہاں بھی ہوا ہے سر, جی ایم موٹرز جو ہے وہ گاڑیاں بناتی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ وینٹیلیٹرز بنائیں, انہوں نے وینٹیلیٹرز بنانی شروع کر دی. اسی طرح اور فیکٹریز تھیں, ان کو کہا آپ ماسک بنائیں.
تو انہوں نے ماسک بنانے شروع کر دیے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو پاورفل کرنا ہے, لوگوں کو پاورفل کرنا ہے, تو ان کے ساتھ آپ کمیونیکیشن بڑھائیں گے, ان کے ساتھ اپنی اسکل ڈیولپمنٹ بڑھائیں گے تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکے گی نا. اور گورنمنٹ کا کام ہے ٹرسٹ دینا. مطلب میرے کچھ جاننے والے امریکہ میں واپس آئے, میں پاکستان جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں, میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں سر, میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں, میری ڈیٹ جو تھی ایک کمٹمنٹ, میں خوف سے نہیں آنا چاہتا بٹ میری پاکستان میں بھی کمٹمنٹس ہیں, میں نے اپنے ملک میں جانا ہے. مجھے بتائیں آپ PIA کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ جو آپ کا سفارت خانہ ہے وہ میرا ڈیٹا کیوں نہیں لیتا اور دیکھتا کہ میری ٹکٹ کس ایئر لائن نے ایشو کی تھی, اس کا کس ایئر لائن کے ساتھ ایک کولابریشن ہے, مجھے وہاں سے وہ کیری کریں اور اپنے ملک لے دیں. اور اپنے ملک کے بھی SOP مجھے پہلے سے بتائیں کہ میں جب پاکستان میں آتا ہوں, مجھے اگر کوئی فیئر ہوتا ہے یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو مجھے کیسے ڈیل کیا جائے گا. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت اپنے ریلیشن شپ استعمال کروں, میں ڈاکٹر صاحب کو فون کروں, میں اس کو کروں. کیوں آپ یہاں بھی جو لوگ آئے ہیں اگر ان کو پرابلم تھی تو انہوں نے کہا گھر میں جائیں اور آپ نے 14 دن لوگوں سے الگ رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ شامل ہے اس وقت حکومت کی جو ٹاسک فورس ہے کرونا کے حوالے سے, اس میں بھی شامل ہے. اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے تھے, وزیر اعظم کی جو ٹاسک فورس تھی. آپ کے خیال میں یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہیں یہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان تمام تر حالات میں؟ جی, اس میں ایک تو معاملہ آ گیا ہے 18ویں امینڈمنٹ کا کہ آپ کے پاس جو ہیلتھ ہے وہ پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ ہی سکتی ہے تو ان سے یہ کرو, لیکن ایکشن جو ہے وہ پروونسز کو لینا ہے. تو تعلیم میں بھی اور صحت میں بھی یہ ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ آپ نے پاس آن تو کر دیا ہے اور ایک جمہوریت کا ایک آپ نے غلاف اوڑھ رکھا ہے, لیکن پاور جو ہے وہ گراس روٹ تک نہیں پہنچے. لوکل باڈی الیکشن آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کرائے, پیسہ آپ نے نیچے تک نہیں پہنچایا, تو آپ کے پاس صحیح طریقے سے جمہوریت ہے ہی نہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس وقت آپ کے پاس ایک نیک لوگ ہیں جو ٹاپ پر ہیں, اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن نظام ایسا ہے کہ چھوٹا سا ملک لے لے سنگاپور, 55 لاکھ آبادی, پچھلے سال کی ایکسپورٹس $330 ارب, ہم $25 ارب پہ پھنسے ہوئے ہیں. چھوٹا سا ملک. کیا وجہ ہے کہ آج علم پر مبنی معیشت, نالج اکانومی کا زمانہ ہے. آج جو ہے قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے اور علم پر بیسس, چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہو, چاہے انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہو, چاہے انجینئرنگ گڈس ہو, فارماسیوٹیکلس ہو, الیکٹرانکس ہو, کمپیوٹرز ہو, شپ بلڈنگ ہو, یہ سارے ایریاز ہیں. اس میں آپ جو ہے آپ کی 1% بھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر نہیں ہے. تو آپ کے جو اکنامک ڈائریکشنز ہیں اس کو اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نالج اکانومی کا ٹاسک فورس بنایا تھا جس کے وہ خود چیئرمین ہیں, میں وائس چیئرمین ہوں, 5-6 فیڈرل منسٹرز بھی ہیں, اور ہم نے نئے راستے پہ اب شروع کیا ہے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو کہ جس میں آپ نہیں ہیں, جن فیلڈز میں نہیں ہیں. 60% آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائلز ہیں, اور ٹیکسٹائل بھی لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں. انجینئرنگ گڈز آپ کتنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, فارماسیوٹیکلس کتنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس کتنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, نینو ٹیکنالوجی میں آپ کہاں پر ہیں, آپ ہیں ہی نہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھیں تو صرف پیکیجنگ ہے, کوئی بیسک مینوفیکچر تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں فارماسیوٹیکل میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے جو اسٹرکچرز ہیں وہ صحیح کرنے مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پارٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی زیادہ ہے اور فنشڈ گڈس پہ ڈیوٹی کم ہے, تو جس کی وجہ یہاں بیسک مینوفیکچر نہیں ہو پاتا کیونکہ آپ کے جو اس میں ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ایک پروجیکٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ہیلتھ, روبوٹک بیس جو ہے, یہ آپ اس کو جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ساتھ سے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پلیز. جی منظور صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, منظور ملک میرا نام ہے سر, میں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا ریجنل چیئرمین بھی رہا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ اتنی اسٹڈیز کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں ایڈوانس ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے فروٹفل ہو؟ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو آپ مینوفیکچرر ہے اس کو آپ باؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ ریٹیل پرائس بھی مارک کر کے دے. کیا دنیا بھر میں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہم نے یہ ساری کرپشن ڈیزائن کی ہوئی ہے. آپ نے جو بات کی, یہاں بھی گورنر جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر کو دیکھتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیکھتی, بٹ ایک کوآرڈینیشن کریٹ کیا جاتا ہے, ایک چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. دیکھیے ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہم جانتے ہیں. سر گورنمنٹ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ایڈوانس ٹیکسیشن کا نظام ہے اس نے ہماری سوسائٹی کو کرپشن کے اوپر رکھا, اور کوئی دنیا کی ایک انڈسٹری مجھے دکھا دیں جو 100% ایکسپورٹیبل ہو.
میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں, اس کے ایس او پی دکھا دیں کہ ایل ڈی اے مجھے صاف پانی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ہر چیز کو آپ نے وزیر اعلیٰ تک لے گئے ہیں, پرائم منسٹر تک لے گئے ہیں. یار جو چھوٹے لیول پہ چیزیں ہیں ان کو چھوٹے لیول پہ نظر کریں, ان کو مہربانی کریں, اپنے اداروں کو تقسیم کریں. وسائل اتنے زیادہ ضروری نہیں ہیں, اصل میں چیز ہے ول. عمران خان صاحب سے جو ہماری توقعات ہیں وہ ان کی ول کے ساتھ ہی, ان کے سچ کے ساتھ ہی کہ وہ سچ بولتے ہیں اور سچ کے لیے کام کرتے ہیں. اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت کام کیا ہے, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سوسائٹی کا سچ یہ بھی بتائیں کہ ایڈوانس ٹیکسیشن از اے فراڈ, اور اس کے بعد وہ پیسہ سارا گورنمنٹ کے خزانے سے کیسے لوٹا جاتا ہے. ایکسپورٹ کے نام پہ کیا کیا گیمیں ہوتی ہیں, امپورٹ کی اسمگلنگ کیسے ہوتی ہے, یہ ساری آپ کی ایڈوانس ٹیکسیشن اور ریٹیل پرائز مارکنگ کی وجہ سے. اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ والنٹیئر کام کرنے کے لیے. جی انشاءاللہ. اس میں بات یہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں زیادہ نہیں جانتا, ٹیکسیشن کے بارے میں آپ بہتر میرے سے جانتے ہیں. میرا اپنا جو فیلڈ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, اعلیٰ تعلیم ہے, اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑی بہت معلومات ہے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا ایک لحاظ سے وہ آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو جب تک کہ جو آپ نے کہا اس کو لوور لیول پر سب چیز پاور جانا چاہیے, فنڈنگ جانا چاہیے, لوکل باڈی الیکشنز ہونے چاہیے. پروونشل گورنمنٹ ابھی بھی صحیح طریقے سے آپ کے پاس لوکل باڈیز کو امپاور نہیں کیا گیا, تو گراس روٹ تک آپ کے پاس جمہوریت پہنچی نہیں. تو یہ جمہوریت جو آپ کے پاس ہے اس وقت وہ فنکشنل نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. جمہوریت ایک خاص حد تک ہے, اس کے بعد نہیں پہنچی, کیونکہ اس میں ابھی تک پوری طریقے سے اتفاق نہیں ہے سارے صوبوں کے اندر. ہر ایک کوئی اپنے اپنے ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے. لیکن میں جس بات پہ اصرار کر رہا تھا وہ یہ کہ آج کی دنیا بدل چکی ہے. آج کی دنیا علم پر مبنی معیشت کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے. دنیا کی جو چوٹی کی کمپنیاں ہیں, آپ دیکھیں سارے جو ہیں وہ ایسی کمپنیاں ہیں جو ساری کی ساری ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنیز ہیں جو سب سے ابھر کے سب سے آگے جا رہی ہیں. پاکستان اس فیلڈ میں سب سے پیچھے ہے, تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو اس میں آپ کا جو ڈاکٹر صاحب وہی میرا آپ سے سوال تھا, یہ روبوٹک ہیلتھ, یہ جو پیرامیڈکس کے حوالے سے آپ کام کر رہے تھے, وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت کہاں تھا؟ کیونکہ آج کے حالات میں میرے خیال میں اگر اس پروجیکٹ پہ کام ہوا ہوتا تو بہت بہتر صورتحال ہو سکتی تھی. جی وہ پروجیکٹ بھی اب اپروو ہو چکے ہیں, فنڈنگ بھی ریلیز ہو رہی ہے اور بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان کا پہلا وائرولوجی سینٹر جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں اب آپریشنل ہو گیا ہے. اسی کے اندر جو ہے یہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ یہ آپریشنل ہوا ہے. ایک اور سینٹر جینومکس کا, جس میں اس کا پورا سٹرکچر کو کرونا وائرس کا ہم نے سالو کیا ہے, اور یہ پتہ چلا ہے کہ 9 جگہ پہ اس میں میوٹیشنز ہیں اس وائرس کے مقابلے میں جو کہ چائنا میں پایا جاتا تھا. اب ہم 100 جینوم کا پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں. بایو لیول سیفٹی 3 فیسلٹی بھی کراچی یونیورسٹی کے اندر ہم نے قائم کر لی ہے. جو وائرس کا سینٹر ہے وہاں بھی ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ تو خالی ایک ادارے میں ہے. اس طرح ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے ہیں, ہمیں آرگنائز کر کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے. بہت ضرورت ہے اس وقت یقیناً جو ہے وہ نہ صرف اداروں کو بلکہ پورے ملک میں اگر کسی چیز کی سب سے بڑا فقدان نظر آتا ہے تو وہ یہ کہ آج پاکستان جو ہے وہ کسی سطح پر بھی آرگنائز نہیں ہے, نہ سیاسی سطح پر نہ معاشی سطح پر. آج اگر ملک جو ہے وہ آرگنائز ہوتا یا یہ جس جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے یہ گراس روٹ لیول تک ہوتی تو صورتحال بہت بہتر ہو سکتی تھی. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو ملکی صورتحال ہے, خاص طور پہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے. شجیع گوپلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجیع صاحب کیا میکینزم ہے, تاجر کیا سوچتے ہیں, کیسے نکلیں گے, کتنا عرصہ لگے گا, کیا وقت درکار ہوگا, کیا میکینزم ہے, کاروبار کیسے چلے گا, چھوٹے تاجر ہو بڑے تاجر ہو, اس وقت سبھی پریشان نظر آتے ہیں. دیکھیں کام تو اسٹیٹ نے کرنا ہے, تاجر نے صرف اس کی جو آپ کی پالیسی ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو پروونشل گورنمنٹ پالیسی دینے کو تیار ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ پالیسی دینے کو تیار ہے. ابھی جو ایس او پیز آئی ہیں اس کے ساتھ, بلکہ سی ایم صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کلیئر بات ہوئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے اور ہمیں وداؤٹ انٹرسٹ لون بینکوں سے دلوا دیں گے. اس کے لیے ہم کولیکٹرل دینے کو بھی تیار ہیں, سیکیورٹی دینے کو بھی تیار ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں چھوٹے تاجروں کو لون دی جاتی, اس کی سیکیورٹی بھی نہیں مانگی جاتی. چلیں پھر بھی ہم سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں. آج تک ایس او پیز آپ دیکھیں جو فائنل ہوئی ہیں, جو کہ ہمیں پوچھا بھی نہیں گیا. ہم نے جو ایس او پیز دی تھی اس کے اگینسٹ یہ ایس او پیز بنی ہے جو کہ آج آن لائن بزنس کے لیے انہوں نے ہمیں دی ہیں. ہم نے اس کو بھی ان کو چیلنج نہیں کیا, ہم نے بولا ٹھیک ہے جو آپ دے رہے ہیں, جو آپ کی کیپیسٹی ہم اس پہ بھی کام کرنے تیار ہیں. لیکن
سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کیا دیں گے. اگر آپ کیا چاہ رہے ہیں, ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں, ملک کے لوگوں کو فقیر کرنا چاہ رہے ہیں, ملک کے ٹریڈ کو دیوالیہ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کی یہ پالیسی ہے تو یہ واضح ہمیں ہو چکی ہے, تمام تاجروں کے سامنے یہ پالیسی کلیئر ہو چکی ہے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے اس وقت ملک کے جو حکمران ہیں ان کی فرسٹ ہمیں جو پرائرٹی اور پالیسی نظر آ رہی ہے وہ تاجروں کو دیوالیہ کرنے کے ساتھ ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جا رہے ہیں. اگر آپ سنسیئر ہوتے یا سنسیئر ہیں تو آپ ایک بات بتائیں, 41 دن آج گزر چکے ہیں, 41 دن کے اندر ایک بھی آپ نے چھوٹے تاجروں کے لیے معاشی پالیسی دی. آپ بول رہے ہیں ہم بجلی کے بل بھر دیں گے, آپ 20% کا جو ہے اسکول کے فیس واؤچرز میں ہمیں ایک سبسڈی دے رہے ہیں. ہم تو 20% کیا, ہم 80% بھی اگر آپ ہمیں ویو کریں گے, اس سے 20% مانگیں گے, ہم تو وہ بھی نہیں دے پائیں گے. آپ یقین کریں میجورٹی لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے, کیونکہ 3 مہینے کے بعد فیس سے اس کا واؤچر اتنا زیادہ ہوگا وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج ہی نہیں سکتے. بیکن ہاؤس کے اسکول کی فیس 21,000 روپے ہے پر منتھ کی, 63,000 64,000 روپے کا بل اس کا بنا ہوا ہوگا. وہ کہاں سے جا کے تاجر دے گا؟ 3 مہینے تو ویسے ہی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس نے نقصان کیا ہے, کرائے کی مد میں نقصان کر رہا ہے, وہ جو ہے اپنے مال کی مد میں نقصان کر رہا ہے. ڈالر آپ کا ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے, جو پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے وہ اس کو واپس نہیں ملے گا. اگر آپ نے چھوٹے تاجر کو کسی طریقے سے فائنینشیل سپورٹ نہیں کی, جو پیسہ ہمارا مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے وہ واپس نہیں ملے گا, ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. آپ یہ مت سمجھیں ہم دیوالیہ ہوں گے. چھوٹا تاجر بڑا تاجر کا تو میرا خیال ہے کوئی تفریق جو تھی وہ تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. اس وقت تو بڑے بڑے تاجر بھی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں جو بڑا تاجر ہے اس کی پریشانی ہم سے زیادہ ہے. اگر ثنا سفیناز والا جو ہے اس کا ایک شو روم ہے تو اس کی کسی شو روم کا کرایہ 5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے, اس کے لیے اور زیادہ پرابلم ہوگی. چھوٹا تاجر ہے, اس نے 50,000 کی جو ہے پریمیسز میں بیٹھا ہوا ہے. جو چھوٹا ہے بڑا ہے سب کو آپ کو کسی طرح فیڈ کرنا ہے. حکومت اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتی. اگر حکومت اپنی ذمہ داری سے بھاگے گی, آج تک ہم نے اپنے انڈسٹریل سیکٹر تباہ کیا, ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. آج آپ تاجر کو تباہ کر دیں گے, آپ اس سے کچھ نہیں سیکھیں گے. ابھی عطاء الرحمان صاحب نے, منظور ملک صاحب نے جو بات کی ہے سنگاپور کی, سنگاپور کے پاس کون سی انڈسٹری ہے؟ اوپن ٹریڈ پالیسی ہے نا. ہم تو 12 دفعہ FBR کو بول چکے ہیں کہ آپ اوپن ٹریڈ پالیسی کر دیں, آپ کا جو ہے ملک چل پڑے گا. آپ 30% 35% ہم سے ایڈوانس ٹیکسز, کسٹم ڈیوٹی, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس آپ ایڈوانس لے لیتے ہیں تو ہم کس طرح سروائیو کریں گے؟ اگر ہم کوئی آئٹم امپورٹ کرتے ہو 35% یا 40% اس کا ٹیکس کی مد میں ہم آپ کو ایڈوانس دے دیتے ہیں تو ہم تو سروائیو کر ہی نہیں سکتے نا. آپ تو پہلے سے ہمیں مارتے جا رہے ہیں, ہم کب تک مریں گے؟ آج آپ نے ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. اس وقت آپ تھوڑا ہوش کے ناخن لے لیں. اگر یہ سچویشن کرٹیکل ہو گئی کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا. آپ سب کے سب, آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں فرانس کا جو ریولیوشن تھا آپ بھول جائیں گے. آپ فرانس کا ریولیوشن بھول جائیں گے. جو یہاں پہ ہوگا, ایک MNA ایک MPS کو روڈ پہ پکڑ کے جس طرح مارا جائے گا, جس طرح ان کے ساتھ ہوگا اشر, آپ کی سوچ ہے. لوگ جس طرح گھروں میں کودیں گے, آپ کی سوچ ہے. ہم بیٹھے ہوئے گراؤنڈ پہ. منظور ملک صاحب, یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو ہے یہ سوچ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہی ہے. پینک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک طبقے کو تو کسی صورت اکوموڈیٹ کر دیا ہے راشن پہنچا کے, لیکن ایک طبقہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ آج بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. کیش فلو جو ہے وہ اینڈ ہوتا جا رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے دیں, پاکستانیوں کو کمانے دیں, اور کمانے کے لیے آپ نے جو احتیاط ہے وہ بھی کروانی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے بھی جب میری بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مکمل تعلیم دلائیں لوگوں کو. دیکھیں نا, سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ اس نے کمانا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, رہنا کیسے ہے, لوگوں سے ریلیشن شپ کیا ہوگی. اور دنیا میں پینک جو اگر آئیں گے, جو ہماری لائف میں ایک آ گیا بڑا, اس کے علاوہ بھی تو آتے رہے نا جی, تو ہم نے ان سے کیسے نبڑنا ہے اور ایک دوسرے کو کیسے ہم نے سپورٹ کرنی ہے. مسئلہ بہت سمپل ہے. گورنمنٹ نے اپنی کمیونیکیشن سکل اور اپنی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کے ساتھ اپنی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرتی ہیں اور لوگوں کو آسانیاں پرووائڈ کرتی ہیں. ایسے قوانین بناتی ہیں جو سمجھ بھی آ رہے ہوں, جو قابل عمل بھی ہوں, اور اگر اس میں کوئی ایرر ہو تو اس کی بڑی بڑی سزائیں نہیں ہوتی, تاکہ وہ بندہ جو ہے وہ, اب دیکھنا جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ہے, فرض کر لیتے ہیں ہم کہ کراچی کی ایک مارکیٹ لے لیتے ہیں یا لاہور کی کو مارکیٹ لے لیتے ہیں, تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں کہ ایک وقت میں 50 لوگ جائیں اور ایک دکان پہ 3 سے زیادہ لوگ نہ جائیں, اور اس کی آپ مارکنگ کر دیں اور اس کو کہیں گے یار اس سے زیادہ آپ نے, یہ SOPs ہیں سمپلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. ہم نے کہنا ہے کہ یہ انڈسٹریلسٹ کی ذمہ داری ہے, یہ فیکٹری والے کی ذمہ داری ہے, اور نہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے,
ना रेलवेज को हमने बेहतर करना है कि लोग उन ट्रांसपोर्ट को यूज करें, लोग बसों वैगनों में उल्टे लटक के एक दूसरे के ऊपर गिर के पहुंचे, और फिर मैं आगे एक टेम्परेचर चेक करूं और टेम्परेचर के साथ बस को इंटर करूं, और उसके बाद वो जब बाहर निकले और एक रेट वो पता चले उसको कोरोना निकल आया और FIR जो है वो मालिक के ऊपर हो जाए। सर ये कोई तरीकाकार नहीं है। आपने पाकिस्तान के 80% लोग जो हैं पहले ही गुर्बत में, 20% को आपने अमीर किया हुआ है अपनी पॉलिसीज के साथ। मैं तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि हमने ऐसी पॉलिसी लीवरेजेस दिए जिससे लोगों ने पैसा बनाया। आपने उनको अब खत्म करना है ताकि 80% लोग जो हैं उन तक रोजगार भी जा सके, वो अपनी मेहनत भी कर सकें, वो खुद अपने खर्चे उठा सके। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये है कि अगले दिनों में हमें अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग इसलिए करनी है कि उसमें साबुन भी खरीद लें। देखे ना, पहले बेशुमार वर्कर्स हैं जो साबुन नहीं खरीदते, इकट्ठे एक घर में 25-50 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं। अब आपने उनकी जो वैल्यू एडिड है लाइफ को वो करना है, तो उसके लिए चाहिए होगा ना कि आप ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे कमाने दें, ज्यादा से ज्यादा काम करने दें ताकि अपनी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सके। प्रोग्राम का जो है वो वक्त बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ये मुझे बताइएगा 18वीं तरमीम का जो है वो इसके पीछे कब तक छुपा जाएगा? आज भी कोई मैकेनिज्म जो है वो नहीं डेवलप हो सका। 40-50 दिन होने को आ रहे हैं, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप अपने पास जो अवेलेबल मशीनरी है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं। मसला ये है कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अभी तो सिर्फ 14,000 लोग हैं जो कि इस पे मुब्तला हैं ऑफिशियली, लेकिन जो WHO ने कहा है कि जुलाई के वक्त तक 2 लाख अफराद ये हो सकते हैं। तो अभी तो आपके पास शुरू है ये, और ये आग की तरह फैलता है ये। अब आपके ऊपर है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो बहुत बड़ी तादाद मतलब ये कि मुब्तला हो जाएगी इस बीमारी में। तो इस वक्त हमें सबको मिलकर इत्तेफाक करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के मसाइल को समझें, उनको सॉल्व करें। सारे सूबों को साथ चलना चाहिए, हुकूमत को सारे सूबों को लेके चलना चाहिए, और सबको इत्तेफाक से, जिसमें ताजिर बरादरान हैं, हमारे सनतकार हैं, हमारे मजदूर हैं। ये एक बहुत बड़ा तूफान है। आपने तो उसकी झलक देखी है अभी। असल तूफान जो है अगले 2 महीने के अंदर, आप रमजान के अंदर आखिर तक देखिएगा तो ये बढ़ के 70,000 लाख पे पहुंचेगी तादाद। 1 महीने और देखिएगा तो ये 2 लाख तक पहुंचेगी। तो बहुत बड़ा तूफान अभी आ रहा है, और आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपके जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं खुदारा सबसे अपील करता हूँ कि इस वक्त सब इत्तेहाद करें, समझें क्या होने वाला है। इस तरह का वहां तो मगरिब में तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक हद तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उनके घुटने टिक गए वहाँ। इतना बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, शजीर गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मंजूर मलिक साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर साहब की जो बातों का जो नतीजा जो अखज़ किया मैंने आज के प्रोग्राम में वो ये कि अभी हालात जो है वो किस हद तक पेचीदा हो सकते हैं और कितना तवील ये दौरानिया हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये मजीद से मजीद ख़राब भी हो सकता है अगर हालात को जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया या कोई मैकेनिज्म जो है वो इस हवाले से डेवलप नहीं किया गया। लिहाजा तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी एक पेज पर आके कोई मजबूत पॉलिसी वाजा करनी होगी। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।